السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ آج ہم اسلامی اخلاقیات کے حوالے سے بات کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں حسن اخلاق کی تعلیمات دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مسلمانوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور فرمایا، ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل و صائم النہار، کہ انسان اچھے اخلاق کی بدولت وہ درجہ پا لیتا ہے جو رات بھر عبادت کرنے والا اور دن بھر روزہ رکھنے والا پاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے۔ اور فرمایا، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الاخلاق، کہ قیامت کے روز ترازو میں سب سے بھاری جو چیز رکھی جائے گی وہ اچھا اخلاق ہے۔ فإن صاحب حسن الخلق لیبلغ بہ درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ، کہ اچھے اخلاق والا اپنے اچھے اخلاق کی بدولت ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے سے بہتر درجہ پاتا ہے۔ اور فرمایا، خیر ما اعطی الناس خلق حسن، کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز عطا ہوئی تھی سب سے بہترین اچھا اخلاق ہے۔ احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا وہ شخص لگتا ہے جس کا اخلاق، جس کا کردار بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احبکم الی واقربکم منی فی الاخرہ، کہ قیامت والے دن تم میں سب سے زیادہ میرا محبوب اور میرے زیادہ قریب وہ ہوگا، مجالس محاسنکم اخلاقا، کہ جس کا اخلاق بہتر ہے۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَسَاوِيكُمْ اخلاقا، فرمایا مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت میں مجھے سب سے زیادہ میرے دور مجھ سے وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق برا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے اعتبار سے بھی، خوبصورتی کے اعتبار سے یعنی ظاہری وجاہت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور واحسنہم خلقا، اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ بہتر تھے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے آپ ارشاد فرماتے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ تو نے میری تخلیق کو، میری بناوٹ کو بھی خوبصورت بنایا ہے اور میرے اخلاق کو، میرے کردار کو بھی بہتر بنا دے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، اور میں تجھ سے اچھی صحت کا، عفت کا، امانت کا، اچھے اخلاق کا اور تقدیر پر راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ گویا کہ حسن اخلاق جو ہے، اچھا کردار جو ہے، وہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور قیامت والے دن ترازو میں سب سے زیادہ بھاری نیکی یہی ہوگی، اچھا اخلاق ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے، اس کی تعلیمات دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے اعتبار سے لوگوں کو دکھایا کہ میں سب سے بہتر اخلاق والا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے متعلق ارشاد فرمایا،
قسمیں اٹھا کر فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ ہمارے کرداروں کو بھی بہتر بنائے، ہمارے اخلاق کو بھی، دوسروں کے ساتھ برتاؤ کو بھی بہتر بنائے۔ صبح کے درس میں جیسے حافظ مشتاق صاحب نے ایک بڑی زبردست حدیث کوٹ فرمائی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی، آپ نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ لما فعلت ھذا، کسی کام کے متعلق یہ کام کیوں کیا ہے، اگر میں نے نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ ہاں ایک دفعہ صرف ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امر کے لیے، کسی کام کے لیے بھیجا تو آپ حضرت انس بھول گئے، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور گدی پر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا انس میں نے جہاں بھیجا تھا یہ ادھر جا رہے ہو، بس یہ بات ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے اخلاق بھی بہتر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔